اور استعارہ مکنیہ ہے نا. مکنیہ کسے کہتے ہیں؟ مکنیہ کسے مصبہ کہتے ہیں؟ مصبہ موجود ہو تو مکنیہ ہوتا ہے سر. نہیں نہیں نہیں. مشبہ بھی، ہاں مشبہ بھی. مصبہ بھی مشبہ نہیں سر، بھی موجود نہ مصبہ ہو. ہاں دیکھیں مصبہ مشبہ، موجود ہو سر. ہاں مشبہ بھی کے ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے بات ہوگی ہے نا، مشبہ کی بات نہیں ہوگی. اوکے سر. ٹھیک ہے، تو مشبہ بھی نہ ہو تو مکنیہ ہے، ہو تو تصریحیہ ہے. تصریح ہے. بس. اس کے بعد ہم نے دو قسمیں اور پڑھی، اصلیہ طبیعہ. یہ کیا تھا اصلیہ طبیعہ؟ کیا تھا جی؟ اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ اصلیہ سر اس میں سر جامد اسم ہوگا تو مشتق نہ ہو، اسم جامد ہوگا، اور طبیعہ ہاں میں اسم مشتق ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں فعل جامد ہوگا. ہوگا تو اصلیہ، اور اس میں مشتق فعل وغیرہ ہوگا تو وہ طبیعہ ہے نا. طبی یہ دو چیزیں ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ مرشحہ مجردہ مطلقہ ہے نا. تو مرشحہ کسے کہتے ہیں؟ جی مرشحہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں بتائیں گے؟ جی سر مرصع جس میں مصبہ بھی ہوگا سر. اوکے، اور بتائیں کوئی؟ سر جس میں مصبہ بھی کے مناسب کوئی مطلب ورڈ ہو ہوں، مناسب کوئی ہاں جس میں ورڈ مشبہ ہوگا. بھی کے مناسب کوئی ورڈ موجود ہوگا اس جی کو سر. کہیں گے مرشحہ ہے نا. اور وہ لازم کے بعد آئے ہاں وہ قرینہ کے بعد آئے لازم گا، کو چھوڑ کے، قرینہ کو چھوڑ کے. قرینہ کو ہاں چھوڑ کر کے آئے گا. چھوڑ کے آئے گا. بہت اچھا. مجردہ کسے کہیں گے؟ جو مشبہ کی یہ ہوگا. جس میں مصبہ کے مشبہ مناسب، کے، ہاں ہاں مصبہ کے مناسب کوئی ورڈ ہے ہاں کوئی ورڈ ہوگا تو اس کو مجردہ کہیں گے. اور مجردہ جس کے میں مطلقہ کسے کہیں گے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا تو دن میں سے کوئی کوئی بھی بھی، نہیں. دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس جی میں سر. تین چیزیں بیان کی گئی ہیں. ایک اور قسم ہوتی ہے اس کو موشحہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ موشحہ. وہ نہیں لکھا ہوا ہے یہاں پہ، میں بتا دیتا ہوں کہیں آپ کو پتہ نہیں ایگزام میں پوچھ نہ دے، تو اس لیے بتا دیتا ہوں. موشحہ کہتے ہیں، موشحہ. موشحہ اسے کہتے ہیں مطلقہ کا اپوزٹ. مطلقہ میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں نہیں ہے نا. اب موشحہ میں کیا ہوتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کا مناسب موجود ہو. بالغ جیسے. دونوں کا مناسب موجود ہو. ٹھیک ہے، تو اسے موشحہ کہتے ہیں ہے نا. وہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا ہے لیکن یہ چوتھی قسم ہوتی ہے، بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ چار قسمیں ہوتی ہیں ہے نا. اور جب بھی ہم دیکھیں گے مناسب لفظ کو ڈھونڈیں گے تو وہ قرینہ کو چھوڑ کر کے. ٹھیک ہے، پہلے ہم کیا دیکھیں گے کہ مشبہ یا مشبہ بھی ہے کہ نہیں ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، اس کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اب ان دونوں کے مناسب ایک لفظ ہوگا پہلے جو کیا ہوگا؟ قرینہ ہوگا. تو پھر ہم دیکھیں گے قرینہ ہے کہ نہیں ہے. جب ہم کو قرینہ اور مشبہ مشبہ بھی یہ سب مل جائے گا، پھر جو ورڈ ایکسٹرا آئے گا نا اس میں سے ہم ڈھونڈیں گے کہ کس کے مناسب ورڈ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ایکسٹرا میں ہوتا ہے یہ ہے نا. ایکسٹرا میں موشحہ، مرشحہ، مجردہ، مطلقہ، یہ سب ایکسٹرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہم پڑھ چکے تھے کل. چلیں، اگر کسی کو کل نہ سمجھ میں آیا ہوگا تو اب آ گیا ہوگا سمجھ میں، ہے نا. چلیں، اب آج ہم پڑھیں گے استعارہ کی ایک اور قسم ہوتی ہے استعارہ تمثیلیہ. ہم نے تشبیہ تمثیل پڑھی تھی، یاد ہے کسی کو؟ بتائیں. جی سر. کیا جس تھا میں اس میں؟ سیناری ہو، کیا تھا اس میں؟ تشبیہ میں جو مطلب سیناری مطلب صفات بیان. یعنی اس میں جو ہے دو سین ہوتا ہے ہاں سر. سین کریشن ہوتا ہے اس میں ہے نا. ایک سین کو جی دوسرے سین سے تشبیہ دی جاتی ہے. تصویر دی دو اور سین ہوتا وجہ شب جو ہوتا ہے، ہاں وجہ شب جو ہوتا ہے وہ بھی سین ہوتا ہے. کوئی ایک ہے. جی ورڈ وجہ شب نہیں بن سکتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو اس کا کی ورڈ کیا تھا؟ وجہ شبہ
فی صورتن متنزعۃ من متعددۃ، یہ اس کا کی ورڈ تھا، ہے نا، منتزعۃ من متعددین۔ استعارہ تمثیلیہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ استعارہ تمثیلیہ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی جو تمثیل ہوتی ہے، ایک چیز کو دوسری چیز سے مثال دی جاتی ہے۔ تو عربی میں جتنے بھی محاورے ہوتے ہیں، ضرب الامثال، ضرب الامثال جانتے ہیں نا، ضرب الامثال، جسے اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ محاورہ۔ انگلش میں کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ فریج، نہیں، فریز نہیں کہا جاتا، کیا کہا جاتا ہے؟ فریج نہیں ہے اس کو، ایڈمز کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے جی ہیں، جیسے ٹٹ فار ایڈیمس، ٹیٹ، ہے نا، اس طرح کا جو ورڈ ایڈیمس ہی ہوتا بولتے ہیں۔ ہے، ایڈمسی کہتے ہیں نا اس کو۔ ٹھیک ہے، تو اسے یہ جتنا بھی عربی میں ہوگا، یہ سب کا سب استعارہ تمثیلیہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو استعارہ تمثیلیہ کی تعریف کیا کی جاتی ہے کہ استعارہ تمثیلیہ جو ہوگا وہ ترکیب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ترکیب۔ ترکیب کا مطلب کیا ہے؟ جملہ، ہے نا۔ باقی جو ہم نے ابھی تک استعارہ پڑھا ان سب میں کیا تھا بتائیں؟ مفرد لفظ جو ہے استعارہ بن رہا تھا، ٹھیک ہے، یہی ہو رہا تھا نا کہ مفرد لفظ استعارہ بن رہا تھا، ہے نا۔ جیسے کہیں پہ اشترا، اس میں استعارہ ہو رہا ہے نا، کہیں پہ ظلمات، اس میں استعارہ ہو رہا ہے، کہیں پہ نور ہے، اس میں استعارہ ہو رہا ہے۔ تو وہاں پہ سنگل سنگل ورڈ تھے جس میں استعارہ ہو رہا تھا، لیکن استعارہ تمثیلیہ میں کیا ہوگا کہ پورا کا پورا جملہ میں استعارہ ہوگا۔ سمجھ گئے؟ جی جی ہاں، تو یہاں پہ مشبہ جو ہوگا، مشبہ وہ موجود نہیں رہتا۔ سر اسکرین پلیز، اوکے جی۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ مشبہ جو ہے موجود نہیں ہے اور مشبہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہوتا ہے، جیسے ہم مثال دیکھیں گے تو ہمیں اور سمجھ میں آ جائے گا۔ عاد السیف الی قرابہ وحل اللیث منیع غابہ، ہے نا۔ کیا معنی ہوا اس کا؟ عاد السیف الی قرابہ، قراب کہتے ہیں کس کو؟ نیام کو، تلوار کا جو نیام ہوتا ہے اس کو۔ تلوار اپنے نیام میں لوٹ آیا، لوٹ آئی۔ وحل اللیث منیع غابہ، لیث کے معنی کیا ہوتا ہے؟ شیر، ہے نا۔ اب منیع غابہ، منیع غاب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کچھاڑ۔ شیر جس میں رہتا ہے، جس گفا میں، اس کو کچھاڑ ہی بولتے ہیں نا جی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تلوار اپنے نیام میں واپس آ گئی اور شیر اپنے کچھاڑ میں لوٹ آیا یا اتر گیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ اپنے ریئل میننگ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ریئل یہ کب کہا جاتا ہے؟ لِمُجَاهِدٍ عَادَ إِلَى وَطْنِهِ بَعْدَ سَفَرٍ، اس مجاہد کے لیے بولا جاتا ہے جو ایک لمبے سفر کے بعد اپنے گھر واپس آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان لمبے سفر کے بعد گھر واپس آیا تو پھر کیا کہا گیا کہ دیکھو تلوار نیام میں واپس آ گئی، شیر اپنے کچھاڑ میں لوٹ آیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا جو سینٹینس کہا جاتا ہے تو یہ ہو گیا استعارہ تمثیلیہ۔ تو اس میں مشبہ کون ہے؟ مشبہ کون ہے اس میں بتائیں؟ مجاہد، ہاں، وہ مجاہد ہے جو اپنے گھر واپس آیا ہے۔ یہ پورا سین مشبہ ہے، صرف مجاہد مشبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ جب پورا سین بولیے گا کہ ایک مجاہد جو لمبے سفر کے بعد اپنے گھر واپس آیا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تلوار نیام میں واپس آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کو لمبے سفر سے لوٹنے کو تلوار کے نیام میں لوٹنے سے تشبیہ دی جا رہی ہے، سمجھ گئے؟ تو یہاں پہ پورا ایک سین ہے اور مشبہ بھی پورا ایک سین ہے نا۔ لہٰذا یہ کون سا ہو گیا؟ استعارہ تمثیلیہ ہو گیا۔ سمجھ گئے استعارہ تمثیلیہ؟ بتائیں، جی ٹھیک ہے۔ اسی طرح متنبی نے کہا، ہے نا، متنبی کے شعر جو ہے بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے، اور جو لوگ سر، اس کے اشعار کو نہیں سمجھ پاتے تھے وہ اس کو الٹا سیدھا بتا رہے متنبی کوئی شاعر ہے؟ کوئی شاعر تھوڑی ہے، وہ بکواس کرتا ہے، صرف اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ سر جیسے جی یہ لائن نمبر 1 نمبر لائن جو آپ نے پڑھا ہم لوگوں نے، تو سر یہ تسبیح نہیں ہو سکتا سر؟ یہ تسبیح عادت و تسبیح یہاں پہ نہیں ہے۔ ہاں، تشبیہ نہیں ہے، اس لیے تو استعارہ ہے۔ دیکھیں، آپ آپ کون بول رہے ہیں؟ حبیب اللہ سر۔ حبیب اللہ، آپ تو شروع سے ہیں کلاس میں، ہے نا۔
تو جی جب ہم نے استعارہ پڑھا تھا تو ہم نے وہاں پہ کیا بات کی تھی بتائیے؟ استعارہ اور تشبیہ میں کیا فرق ہے؟ اس طرح میں سر مشبہ یا مشبہ بھی میں سے کوئی ایک ہوگا، یہاں پر دونوں تو میں سے کوئی مشبہ ایک بھی ہوگا، ہے، جی یہاں مشبہ پہ نہیں ہے۔ مشبہ بھی ہے، مشبہ نہیں ہے۔ اور ادات التشبیہ اور وجہ شب تو ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ ادات الشب وجہ شب کو تو آپ بھول جائیے، وہ مشبہ بھی میں ہی رہ جائے گا، ہے نا؟ جی۔ جی سر۔ اور جب آپ استعارہ میں آئیں گے تو مشبہ بھی جو طرفین ہے اس میں سے بھی ایک غائب ہو جائے گا، ایک ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ اگر دونوں رہیں گے، مشبہ بھی دونوں رہیں گے تو وہ تشبیہ بلیغ ہو جائے گی، پھر وہ استعارہ نہیں ہوگا، سمجھ جی گئے؟ سر۔ تو جی سر۔ دونوں میں سے کوئی ایک ہی رہے گا سینٹینس میں، تب وہ استعارہ ہوگا۔ استعارہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کرائے پر لینا، یہ ہوتا ہے میننگ۔ تو یہ جو پورا سینٹینس ہے اس کو کرائے پر لے لیا گیا۔ کس کے لیے کرائے پر لے لیا گیا؟ اس کے لیے، ہے نا، مجاہد۔ کہ مجاہد جو لوٹ کر کے آیا اس کے، یہ نہ بول کر کے کہ مجاہد لمبے سفر کے بعد گھر واپس آئے، یہ نہیں بول کر کے کیا بول دیا کہ تلوار نیام میں واپس آ گئی، ٹھیک ہے؟ جی سر اب کلیئر ہاں ہے۔ ہاں، تو یہ ہوتا ہے استعارہ۔ چلیں، متنبی کہتے ہیں لمن لم یرزق ذوق لفہم الشعر الرائع، ان لوگوں سے متنبی نے کہا تھا جو اس کے بہترین شعر کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ اور نہیں سمجھ پاتے ہیں تو کہتے ہیں متنبی کا شعر بکواس ہوتا ہے۔ تو متنبی نے کیا کہا؟ وَمَن يَكُ ذَا فَمٍ مُرٍّ مَرِيضٍ يَجِدْ مُرًّا بِهِ الْمَاءَ الزُّلَالَ، ہے نا؟ کیا کہتا ہے کہ فمن کے معنی منہ ہوتا ہے، مرن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کڑوا، ٹھیک ہے؟ کڑوا۔ مریض کے معنی مریض آپ کو پتا ہے۔ زلالہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ میٹھا، ہے نا؟ میٹھا، عذبن کے معنی میں۔ جی، اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ متنبی کیا کہتا ہے کہ جو انسان کڑوے منہ والا مریض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب انسان بیمار پڑتا ہے تو منہ کا مزہ خراب ہو جاتا ہے نا، اس کا کچھ بھی کھائے گا اس کو اچھا ہی نہیں لگتا ہے کھانے میں، تو وہی کہہ رہا ہے کہ جو انسان کڑوے منہ والا بیمار ہو جاتا ہے، یجد مرن بہل ماء الزلالہ، اس کو میٹھا پانی بھی کڑوا محسوس ہوتا ہے، میٹھا پانی بھی اس کو کڑوا محسوس ہوتا ہے، وہ چینی بھی کھائے گا نا تو اس کو کڑوا ہی لگے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا منہ کا ٹیسٹ خراب ہے، سمجھ گئے؟ تو اسی طرح یہ مشبہ بھی ہے۔ مشبہ کیا ہے؟ یہ کس کے بارے میں یہ بات اس نے کہی؟ یہ کیا مریض کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ یہ بتائیں، نہیں متنبی جو ہے مریض کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ لمن لم یرزق۔ ہاں، جن کا ذوق خراب ہو گیا۔ ذوق کہتے ہیں شعر سمجھنے کے ٹیسٹ کو، ٹھیک ہے؟ تو شعر سمجھنے کا جو ٹیسٹ ہے، شعر کو فیل کرنے کا جو ٹیسٹ ہے، وہ ٹیسٹ ہی ان کا خراب ہے۔ تو جب ٹیسٹ خراب ہو گیا ان کے منہ کا تو پھر ان کو میٹھا کھانا بھی دو گے تو بھی ان کو کڑوا ہی لگے گا۔ تو وہی کہہ رہا ہے کہ اس کا ٹیسٹ ہی خراب ہے، اچھا شعر بھی سناتے ہیں تو اس کو خراب ہی لگتا ہے نا؟ تو یہاں پہ اس نے کیا کیا کہ یہ مشبہ بھی بنا دیا، اور مشبہ اس کا کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں، ہے نا، جو شعر کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھ پاتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ذوق خراب ہے نا، وہ شعر کو محسوس ہی نہیں کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ پورا ایک سین تھا، اس میں آپ کو کہا جائے کہ کوئی ایک مشبہ بتاؤ اس میں، تو کوئی ایک مشبہ نہیں ہے اس کا، ہے نا؟ اسی طرح اس پورے جملے میں کوئی ایک مشبہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورا جملہ مل کر کے مشبہ بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ استعارہ تمثیلیہ ہے۔ چلیں، اسی طرح یہ تیسری بات ہے، یہ بھی محاورہ ہے، ضرب الامثال میں سے ہے۔ کیا ہے؟ قطعت جہیزۃ قول کل خطیب، جہیزہ ایک عورت کا نام ہے، جہیزہ نے ہر تقریر کرنے والے کی بات کو کاٹ دیا، ہے نا؟ اصل میں اس کا سیناریو کیا تھا کہ دو قبیلے میں لڑائی ہو گئی تھی، جیسے ابھی نوح میں ہو گیا نا لڑائی، جی، میوات میں، ٹھیک ہے؟ تو دو گروپ میں لڑائی ہو گئی تھی۔ اب ایک گروپ کے آدمی نے دوسرے گروپ کے آدمی کو مار دیا، ٹھیک ہے؟ مارنے کی وجہ سے لڑائی شروع ہوئی، تو جو بڑے لوگ تھے، جو خطیب تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ دونوں گروپ میں، دونوں قبیلے میں بھائی چارہ بنا رہے، جھگڑا نہ ہو، ہے نا؟ تو یہ بھائی چارہ بنا رہے، اس کے لیے وہاں پہ پنچایت ہو رہی تھی، لمبے لمبے بھاشن دیے جا رہے تھے، یہ سب ادھر چل رہا تھا۔ دوسری طرف کیا ہوا کہ جس آدمی کو مارا گیا تھا، ہے نا، تو جو قاتل تھا، قاتل کو دوسرے آدمی نے، جو مقتول کا بھائی تھا، اس نے جا کر کے قاتل کو مار دیا،
ٹھیک ہے، تو بدلا ہو گیا پورا، بتائیں، بدلا ہو گیا نا پورا. جی 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 تو سر. ادھر ہاں، تو ادھر جو پنچایت میں بھاشن چل رہی تھی، اسی بیچ میں یہ جہیزہ جو عورت ہے یہ آتی ہے پنچایت میں اور کہتی ہے کہ دیکھو مقتول جو قاتل تھا اس کو مار دیا گیا، اس کا بھی مرڈر ہو گیا ہے. تو جیسے اس نے یہ بات کہی پنچایت ختم ہو گئی. مقرر کی بات کسی نے نہیں سنی کیونکہ بدلہ پورا ہو گیا، انتقام پورا ہو گیا. تو اب بھائی چارہ بنانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، ہے نا، کیونکہ ادھر کا بھی ایک مرا ادھر کا بھی مرا، بات ویسے ہی ختم ہو گئی. تو یہاں سے جہیزہ کی بات سے کیا ہوا، جہیزہ کی بات سے کیا ہوا، پنچایت کا فیصلہ ہو گیا، ہے نا. تو جو بھی کوئی انسان ایسی بات کہتا ہے جو آخری بات ہوتی ہے، جس سے ایک دم ججمنٹ ہو جاتا ہے، جو فیصل بات ہوتی ہے نا، فیصلہ کرنے والی بات ہوتی ہے، کوئی بھی انسان جب کوئی فیصلہ کن بات کرتا ہے تو اس کو یہ محاورہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، قطع جہیزت تو قول کل خطیب، ہے نا. یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی انسان ایسی بات کہہ دے کہ اس کے بعد پھر کوئی بات کرنے کی ضرورت باقی نہ رہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ لاسٹ بات ہو جائے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے، ڈیسائیڈڈ، ہے نا. وہ بات ایسی کرے کہ بس فیصلہ ہو جائے، ہر بات کا ڈیسائیڈ ہو جائے کوئی معاملہ. تو ویسی بات کرنے والے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ قطعت جہیزت و قول کل خطیبن. تو یہ کیا ہے؟ مشبہ بھی ہے نا، پورا سینٹینس، ہے نا. تو یہ کیا بن گیا؟ استعارہ تمثیلیہ. سمجھ گئے؟ بتائیں. جی سر. ٹھیک ہے، کسی کو نہ سمجھ میں آیا ہو تو ابھی پوچھ لیجئے ورنہ ہم آگے چلیں گے. استعارہ تمثیلیہ سمجھ میں آ گیا؟ جی ٹھیک ہے، چلیں. اسکرین یہ لیجئے، اسکرین چلیں. ہاں، اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ تعریف لکھی ہوئی ہے اسی کی. الاستعارۃ التمثیلیہ ترکیب استعمل فی غیر ما وضع له لعلاقۃ المشابہۃ مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ المعنى الاصلی. یہ بتائیں، یہ سیم طرح کی تعریف آپ نے اس سے پہلے پڑھی تھی؟ جی بالکل سیم. استعمل فی غیر ما وضع له لعلاقۃ مشابہہ، یہ پڑھا تھا آپ نے، مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ المعنى الحقیقی، پڑھا تھا اس سے پہلے؟ بتائیں. المجاز اللغوی جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہم نے یہ تعریف پڑھی تھی وہاں پہ. ٹھیک ہے، مجاز اللغوی جب اسٹارٹ کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ٹھیک سے دھیان میں نہیں رکھ رہے ہیں اس کو، ہے نا. نہیں رکھیے گا تو پریشانی ہوگی آگے، کیونکہ ایک ایک لائن کی، دو دو لائن کی تعریف ہے، اس کو یاد رکھیے، ہے نا. تو مجاز لغوی کی تعریف کیا تھی؟ کہ کوئی ایسا لفظ، ہے نا، وہاں پہ ترکیبن کی جگہ پہ لفظن تھا. ٹھیک ہے، المجاز اللغوی یہ لفظ استعمل فی غیر ما وضع له لعلاقۃ المشابہہ مع قرینۃ مانعہ من ارادۃ المعنى الاصلی. وہاں پہ بالکل سیم تھا، بس ترکیبن کی جگہ لفظ لکھا ہوا تھا، ہے نا. کیونکہ وہاں پہ جو بات ہو رہی تھی وہ صرف ایک لفظ کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، کہ ایسا لفظ جو اس معنی میں استعمال کیا جا رہا ہو جس کے لیے وہ بنا ہی نہیں ہے. جیسے شمس بنا ہے سورج کے لیے، لیکن وہ شمس بولا جا رہا ہے بادشاہ کے لیے، تو بادشاہ کے لیے شمس تھوڑی بنا ہے نا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے مجاز لغوی کہتے ہیں. مجاز لغوی کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی. کون کون سی دو قسمیں ہوتی ہیں؟ جی، مجاز لغوی کی دو قسمیں کون کون سی ہیں؟ استعارہ مرسل. ہاں، مدد استعارہ، ہاں استعارہ مدد اور مجاز مرسل. ہاں، تو ہم یہاں پہ ابھی استعارہ پڑھ رہے ہیں. تو استعارہ تمثیلیہ میں کیا ہوتا ہے کہ پوری ترکیب ہوتی ہے. ترکیب کا معنی کیا ہے؟ جملہ. ٹھیک ہے، جملہ. تو یہاں پہ پورا جملہ ہی ہوتا ہے جو غیر ماوضع لہو، غیر موضوع لہو معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہ جملہ جو معنی دینے کے لیے بنا ہے اس معنی میں وہ جملہ استعمال نہیں ہو رہا ہے، بلکہ دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. جیسے ہم نے اوپر دیکھا ہے نا، تلوار اپنے نیام میں واپس آ گئی. تو جملے کا ریئل میننگ تو یہی ہے کہ تلوار اپنے نیام میں واپس آ گئی، لیکن وہ جملہ اس معنی میں یوز ہی نہیں ہو رہا ہے. وہ جملہ اس مسافر کے لیے یوز ہو رہا ہے، اس مجاہد کے لیے جو اپنے وطن واپس آیا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو اسی کو استعارہ تمثیلیہ کہتے ہیں، وہ جملہ جو اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے جس کے لیے وہ نہیں بنا ہے. اور کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ دی علاقۃ المشابہ،
کیونکہ تعلق دونوں میں مشابہت کا ہے نا. تلوار کا نیام میں واپس آنے اور مجاہد کا اپنے گھر واپس آنے، ان دونوں میں جو تعلق ہے وہ تشبیہ کا ہے. کیا دونوں میں ریلیشن کیا ہے بتائیں؟ وجہ جامع کیا ہے دونوں میں؟ دونوں میں کامن کیا چیز ہوتی ہے؟ تلوار کے نیام میں واپس آنے، مجاہد کے گھر واپس آنے میں کیا کامن ہے؟ مشبہ کامن ہے سر. دونوں میں کامن کوالٹی کیا ہے؟ مشابہت تب پایا جاتا ہے نا جب دونوں میں کوئی کامن کوالٹی ہو. لوٹ کر آنا اپنے جگہ پہ. ہاں، اپنی جگہ پر لوٹ کر آنا ہے نا، یہ دونوں میں کامن ہے. ٹھیک ہے، کہ مجاہد جو ہوتا ہے وہ جنگ میں، مصیبت میں، پریشانی میں گھر کر کے سب کا سامنا کر کے پھر لوٹ کر کے آیا اپنے گھر. اسی طرح تلوار جب باہر آتی ہے میان سے تو وہ جنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے نا، سر کاٹتی ہے، ٹکراتی ہے نا، تو وہ جنگ کر کے پھر اپنے میان میں واپس آتی ہے نا. تو مجاہد کا گھر آنا، تو مجاہد کیا ہے؟ تلوار کی طرح ہے، اور اس کا گھر کے لوٹ کے آنا ایسے ہی ہے جیسے تلوار اپنے نیام میں واپس آ گئی ہو. ٹھیک ہے، تو دونوں میں کامن فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ دونوں میں مشابہت کا. ما قرینۃ مانعۃ من ارادۃ معنی، اور ایک قرینہ ہوتا ہے جو اس کو ریئل معنی لینے سے روکتا ہے وہاں پہ. تو یہاں پہ قرینہ کیا ہے؟ حالیہ قرینہ ہے، قرینہ لفظیہ نہیں ہے. لفظ میں آپ کو کوئی قرینہ یہاں پہ نہیں ملے گا ہے نا، بلکہ حالیہ قرینہ ہے. کیوں حالیہ ہے؟ کیونکہ وہ مجاہد کی بات ہو رہی ہے نا، مجاہد کی بات ہو رہی ہے. تو مجاہد تو تلوار ہے نہیں، نہ تلوار مجاہد ہے، لہٰذا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پہ کیا ہے؟ تلوار اپنے ریئل میننگ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو قرینہ حالیہ ہے یہاں پہ. سمجھ گئے استعارہ تمثیلیہ؟ بتائیے جلدی سے. جی جتنے بھی امثال ہوتے ہیں وہ سب کے سب استعارہ تمثیلیہ ہوتے ہیں ہے نا. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سب امثال لکھے ہوئے سب استعارہ تمثیلیہ ہیں. چلیں، یہ ہماری استعارہ کی بحث کمپلیٹ ہو گئی. اب ہم پڑھیں گے مجاز مرسل کی بحث کو. ٹھیک ہے، مجاز مرسل کی تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی؟ بتائیں جلدی سے. مجاز مرسل اور استعارہ میں کیا ڈفرینس ہے؟ سے مشابہت ہونا اور مشابہت نہیں ہونا. مشابہت ہونا اور مشابہت نہیں ہونا. تو وہاں پہ کن دونوں کے درمیان مشابہت ہونا تھا؟ بتائیں، کس کے درمیان مشابہت پائی جاتی ہے؟ مشابہ کے درمیان. نہیں نہیں، استعارہ میں کس کے درمیان مشابہت ڈھونڈی جاتی ہے؟ یہی چیز کلیئر کرنے کی ہے. مستعار لاہو اور مستعار میرا. جو ورڈ وہاں پہ ہم نے کیا تعریف پڑھی؟ استعارہ کی کیا تعریف پڑھی؟ مجاز کی کیا تعریف پڑھی؟ کہ لفظ جو ہے نا وہ دوسرے میننگ میں یوز ہو، دوسرے معنی میں استعمال ہو. ٹھیک ہے، دوسرے معنی، یہ اصل تعریف ہے. تو جب لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہوگا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا دوسرے میننگ میں یوز ہونے کی. یا کسی کو بھی چلتے پھرتے ہم سورج کہہ دیں گے، کسی کو بھی ہم چلتے پھرتے چاند کہہ دیں گے، کسی کو بھی ستارہ کہہ دیں گے، کسی کو بھی سمندر کہہ دیں گے. ایسا کر سکتے ہیں ہم؟ بتائیں. اگر ہم ہے نا کسی لفظ کو دوسرے میننگ میں یوز کر رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی ریزن ہونا چاہیے. جیسے یہاں پہ لے لیں شمس، ٹھیک ہے، یا ہم لے لیں قمر. تو قمر کا ریئل میننگ کیا ہے بتائیے؟ چاند ہے. چاند ہے. چاند ہے. اچھا. ہم نے مان لیں کیا نام ہے ان کا، حبیب اللہ صاحب. حبیب اللہ صاحب کو ہم نے قمر کہہ دیا، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے کہہ دیا قمر، ہے نا. تو اب یہاں پہ جو قمر یوز ہو رہا ہے یہ اپنے ریئل میننگ میں یوز ہو رہا ہے؟ نہیں سر. نہیں ہو رہا ہے یوز، اپنے ریئل میننگ میں نہیں یوز ہو رہا ہے. تو پتا چلا یہ کس میننگ میں ہے؟ پھر اس کو کیا کہیں گے؟ حقیقت میں نہیں ہے تو کس میں ہے یہ؟ مجازی معنی میں ہے نا، مجاز ہے. تو ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ جو اس کا ریئل میننگ ہے نا، حقیقت ہے، اور جو مجاز ہے، ان دونوں کے درمیان ریلیشن کیا ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان کیا ریلیشن ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو قمر کہا جا رہا ہے تو کیوں کہا جا رہا ہے اس کو قمر؟ تو ان دونوں کے درمیان ریلیشن ڈھونڈنا ہوا. تو چاند بھی خوبصورت ہوتا ہے اور حبیب اللہ بھی خوبصورت ہے، اس لیے حبیب اللہ کو قمر کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے،
तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ? खूबसूरत होना। समझ गए? तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो मजाजी माना है और जो हकीकी माना है, इन दोनों के दरमियान कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, तो अगर कॉमन फैक्टर दोनों के दरमियान मुशाबिहत का है, यानी कोई ऐसी क्वालिटी है जो दोनों में सिमिलर है, जैसे खूबसूरती, ये क्वालिटी है जो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है ना। तो मुशाबिहत का अगर ये रिलेशन है तो उसको क्या कह देंगे? इस्तिआरा। ठीक है, अगर ये रिलेशन मुशाबिहत का नहीं है, जैसे जैसे यहाँ पे एक मिसाल लिखी हुई है ना, देखें यहाँ पे हदीस आपने पढ़ी है, यदुल्लाहि फौकल जमा। जी सर। यदुल्लाहि फौकल जमा बहुत मशहूर हदीस है, क्या माना है इसका? अल्लाह का हाथ जो है मतलब मदद जो है जमात के ऊपर होता है जो एक तो साथ काम आपने, हाँ, तो यहाँ पे यद का माना यद नहीं है, ये अपने रियल मीनिंग में नहीं है। ये किस मीनिंग में है? नियामत के माने में है, या रहमत। मदद के माना में है ना, नस्र के माना में या ताउन के माना में। ठीक है, इसी माना में है यदुल्लाहि फौकल जमा में, बताएं। ठीक है, तो ये अपने रियल मीनिंग में नहीं है, ये मजाजी माना में है। मजाजी माना में है ना, रियल मीनिंग में नहीं है। तो मजाजी माना में जब यद इस्तेमाल हो रहा है तो उसके रियल मीनिंग यानी हाथ में, रियल मीनिंग हाथ है, और उसका मजाजी माना यानी मदद। इन दोनों में रिलेशन क्या है? हाथ और मदद में क्या रिलेशन है? कोई क्वालिटी ऐसी है दोनों में जो सिमिलर हो? बताएं। नहीं सर। कोई क्वालिटी नहीं है ना, हाथ और मदद इन दोनों में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जो सिमिलर हो। लिहाजा इन दोनों में रिलेशन क्या है कि मदद जो होती है वो हाथ से की जाती है। ठीक है, तो ये रिलेशन है। मतलब मदद जो है, मदद क्या है? मुसब्बब है और हाथ सबब है। तो मदद का सबब कौन बनता है? हाथ। हाथ के जरिया मदद की जाती है। लिहाजा क्या कहा जाएगा यहाँ पे कि यद जो है ये सबबिया है। समझ गए? समझ गए ना? तो आप यहाँ पे देखें कि रिलेशन मुशाबहत के अलावा है, लिहाजा इस रिलेशन को मजाज मुरसल कहते हैं। समझ में आया? बताएं जल्दी से। जी सर। ठीक है, अब जो है, अब देखें मजाज मजाज मुरसल में जो रिलेशन है ना, वो कई तरह का होता है। तो यहाँ पे 6 तरह के रिलेशन का जिक्र है, वो हम देखेंगे क्योंकि वो 6 रिलेशन क्या क्या हैं। ठीक है, चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतनबी का ये शेर है, लहू आयादिन अलैय साबिगतुन उअद्दु मिनहा वला उअद्दिदुहा। क्या माना है उसका? लहू अयादिन अलैय, उसके अफजल हुसैन साहब म्यूट कर लें प्लीज। अफजल हुसैन साहब म्यूट कर लें। जी बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब्दुल मतीन साहब आप भी कर लें, है ना, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना डिस्टरबेंस होने लगता है। ठीक है, चलो। लहू अयादिन अलैय साबिगतुन उअद्दु मिनहा वला उअद्दिदुहा, है ना। मेरे ऊपर अलैय, मेरे ऊपर उसके हाथ हैं। ठीक है, उसके हाथ हैं मुकम्मल तौर पर। साबिगतुन के माने क्या है? मुकम्मल तौर पर, है ना। उअद्दु मिनहा, मुझे उनमें गिना जाता है। वला उअद्दिदुहा, लेकिन मैं उसको नहीं गिन सकता। यहाँ पे अयादिन जो है ये हाथ, हाथ से मुराद ये हाथ नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि वो कंधे पे हाथ रखे हुआ है। बताएं, जिसकी भी मुतनब्बी तारीफ कर रहा है वो मुतनब्बी के कंधे पर हाथ नहीं रख के खड़ा हुआ है, बल्कि अयादिन से मुराद क्या है यहाँ पे? एहसान है। ठीक है ना, एहसान है। तो कहना क्या चाह रहा है कि मेरे ऊपर उसके बहुत सारे एहसान हैं, और इतने एहसान हैं, इतने एहसान हैं कि उन एहसानों में से मुझको गिना जाता है, लेकिन मैं उन एहसानों को नहीं गिन सकता कि कितना एहसान उसने मेरे ऊपर किया है। उन एहसानात को मैं नहीं गिन सकता। ठीक है, बल्कि मैं अगर जिंदा हूं, मेरा जो जिस्म है, मेरा जो एग्जिस्टेंस है मेरी, वो भी उसका एहसान है। मान लीजिए किसी को कोरोना हो गया था, है ना, हम रियल लाइफ एग्जांपल ले लें। किसी को कोरोना हो गया था, ऐसा हो गया था कि बस लोग नाउमीद हो गए थे कि बस अब तो मर गया ये, अब इसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन उसको कोई डॉक्टर मिल गया ऐसा जिसने उसका इलाज कर दिया और वो अच्छा हो गया, है ना।
تو وہ کیا بولے گا؟ وہ یہی بولے گا نا لہو ایادن علیہ سابغتن، کہ اس ڈاکٹر کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ میرا جو ایگزسٹنس ہے وہ اس کی وجہ سے ہے، اور میں اس کے احسانات کو گن بھی نہیں سکتا، اتنا احسان ہے اس کا میرے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایادن جو ہے یہ احسان کے معنی میں ہے. تو اب ایادن کے ریئل میننگ یعنی ہاتھ میں اور احسان میں، دونوں میں کیا ریلیشن ہے؟ کیا ریلیشن ہے دونوں میں، ہاتھ میں اور احسان میں؟ بتائیں. تو ریلیشن نہیں ہے سر. نہیں ہے سر. کوئی ریلیشن نہیں ہے. جی دیکھیں، ریلیشن تو ہوگا، ہے نا. جب ایک ورڈ اپنے ریئل میننگ میں نہیں یوز ہو کر کے مجازی میننگ میں یوز ہو رہا ہے تو اس کے ریئل میننگ میں اور مجازی میننگ میں کوئی نہ کوئی ریلیشن تو ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ریلیشن اگر مشابہت کا ہوتا یعنی دونوں میں کوئی کوالٹی سملر ہوتی تو وہ استعارہ کہلاتا. لیکن احسان اور ہاتھ ان دونوں میں ریلیشن تو ہے، لیکن کیا کوئی کوالٹی ہے جو دونوں میں سملر ہے؟ بتائیں. نہیں سر، سملر سملیرٹی نہیں ہے. سملر کوالٹی کوئی نہیں ہے نا، لیکن ریلیشن ہے نا. اور ریلیشن کیا ہے کہ ہاتھ کے ذریعہ ہی احسان کیا جاتا ہے. احسان کرنے کے لیے کس کا استعمال ہوتا ہے؟ ہاتھ کا. تو ہاتھ کیا ہوا ہے؟ احسان کا سبب ہے نا، ذریعہ ہے. ذریعہ ہے یہ، اسی کے ذریعہ احسان کیا جاتا ہے نا. تو ہاتھ سبب ہے اور احسان کیا ہے؟ مسبب ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہا جائے گا کہ یہاں پہ یہ کیا ہے؟ سببیہ ہے نا، کیونکہ سبب کا ذکر کیا گیا اور سبب بول کر کے مراد کیا لیا گیا؟ مسبب کو، ہے نا، مسبب مراد لیا گیا. لہٰذا یہ کہا جائے گا کہ یہاں پہ جو ریلیشن ہے وہ کیا ہے؟ سببیہ ہے. سمجھے اب؟ جی جی سر. جی سر. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم آگے دیکھیں گے، اور دیکھیں آگے کیا ہے. قال تعالی وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے رزق کو اتارتا ہے. ٹھیک ہے، رزق یہاں پہ کس معنی میں؟ کیا آسمان سے کوئی رزق اترتا ہے؟ جی جی نہیں کھانا سر. چاول دال آسمان سے اترتا ہے؟ نہیں اترتا ہے، وہ تو زمین پہ پیدا ہوتا ہے. تو رزق سے مراد یہاں پہ المطر ہے، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو اتارتا ہے اور اس بارش کی وجہ سے زمین میں غذا پیدا ہوتی ہے، روزی اور رزق پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سبب کا ذکر کیا یا مسبب کا ذکر کیا؟ سبب. سبب کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ. رزقہ جو ہے یہ مسبب ہے مسبب ہے سر. ہے نا، اور سبب اس کا کیا ہے؟ رزق کا سبب کون بنتا ہے؟ المطر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مسبب کا ذکر ہے، سبب کا نہیں ہے. لہٰذا اگر مسبب کا ذکر ہے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ مسببیہ ہے. سمجھ گئے؟ جی اسی طرح یہ شعر ہے کم بعثنا الجیش جرارا وارسلنا العیونا، ہے نا. ہم نے بہت کتنے ہی ایسے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا لشکر بھیجا. ٹھیک ہے، ہم نے کتنے ہی بڑے بڑے لشکر بھیجے اور ہم نے آنکھوں کو بھیجا. تو آنکھوں کو کوئی بھیجتا ہے؟ عیون سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ جاسوس. جاسوس مراد ہے نا، جاسوس مراد ہے. ٹھیک ہے، تو پتا چلا کہ یہ جو عیون کا لفظ ہے یہ اپنے ریئل میننگ میں نہیں ہے بلکہ یہ مجازی معنی میں ہے. تو اب یہ بتائیں عین میں اور جاسوس یعنی ریئل میننگ اور اس کا جو مجازی میننگ ہے جاسوس، ان دونوں کے درمیان کوئی ریلیشن ہے؟ جی کوئی ریلیشن ہے دونوں میں؟ ہے سر. سبب آنکھوں سے ریلیشن دکھتا ہے، جی وہ آنکھوں سے دیکھ پاتا ہے تو جاسوس بھی آنکھوں سے دیکھتا ہے. ہاں تو ریلیشن تو ہے نا، ریلیشن تو رہے گا. اگر مجازی میننگ میں یوز ہو رہا ہے تو ریئل میننگ اور مجازی میننگ میں ریلیشن تو ہوگا، ریلیشن ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ کوالٹی دونوں میں سملر ہوتی ہے، کوئی کوالٹی والا ریلیشن نہیں ہے نا. تو یہ مشابہت کا ریلیشن نہیں ہے بلکہ ریلیشن کیسا ہے کہ جاسوس کے جسم کا ایک پارٹ ہوتی ہے آنکھ، اور اس پارٹ سے ہی وہ دیکھتا ہے نا. تو عین کیا ہوا؟ جز سبب ہو گیا، جز، سبب نہیں، جز اور جو ہے نا، یہ جز ہو گیا. اور جاسوس جو ہے یہ کل ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو عین مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟
जुज़ बन रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, रिलेशन क्या है इसका, जुज़ का, तो ये कहलाएगा जुज़विया या जुज़इया, ठीक है ना, जुज़इया कह लें इसको या जुज़विया कह लें। चले, समझ गए ना जी। क्योंकि जो रिलेशन है रियल मीनिंग और मजाजी मीनिंग में, उन दोनों में कुल और जुज का रिलेशन है, तो जो रियल मीनिंग है वो जुज है, लिहाजा इसीलिए इसको कह दिया जुज़इया है ये, ठीक है। और ये जब भी इस्तेमाल होता है इस तरह, तो वो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो आम तौर पे यूज करते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि आप कह दें अरसलनल अरसलनल लिसाना, और लिसाना बोल करके आप उसको जासूस मुराद ले लें, तो ये नहीं आप कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लिसान जासूस के लिए यूज ही नहीं होता है, ठीक है जी। तो आप ऐसा ही वर्ड मजाजी मीनिंग में यूज कर सकते हैं जो आम तौर पे यूज होता है ना। अपने मन से आप कोई नया तुक्का निकाल नहीं सकते हैं। चले, वकाल ताला अला लिसानी नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम की जबान से अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितगफिर लहुम, है ना, कि जब मैंने उन लोगों को बुलाया ताकि आप उनकी मगफिरत फरमा दें, है ना, जालू असाबिअहुम फी आजानहिम, उन लोगों ने अपनी उंगलियों को अपने कानों के अंदर डाल लिया, ठीक है। ये मुशरिकीन के बारे में बात हो रही है कि नूह इस्लाम ने कहा अपनी कौम से कि चलो अल्लाह से माफी मांग लो जो तुमने गुनाह किया है, तो नूह इस्लाम की बातें सुनकर के उनके कौम ने क्या किया, अपनी उंगलियों को कानों में डाल लिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखें, ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ असाबे, असाबे का जो लफ्ज है, ये कोई आदमी अपनी पूरी उंगली कान में डाल सकता है, नहीं बताएं, सर, एक नहीं डाल पार्ट। सकता है, उसका पार्ट डाल सकता है ना, जिसको अनामिल कहते हैं, ठीक है, अनामिल यानी पोर, है ना, पोर को अनामिल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि असाबे क्या है, अनामिल बताएं, असाबे ये कुल है ना, और इसका जुज कान में डाला जाता है, जुज डाला जाता है यानी पार्ट, तो कुल बोल करके जुज किया गया है, ठीक है। कुल रियल मीनिंग में कुल है और मजाजी मीनिंग में ये जुज्व है ना। तो असाबे बोल के क्या मुराद दिया गया है, अनमिलतुन, ठीक है, अनमिला ये मुराद लिया गया है, लिहाजा इसको क्या कहेंगे, ये कौन सा है, मजाजे कुल्लिया। मुसल कुल्लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो कुल्लिया का रिलेशन है। चलें, फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वातुल यतामा अम्वालहुम, अपने माल या यतीमों को उनका माल दे दो। तो यतीमों के बारे में आपको पता है, यतीम किसको कहते हैं, किसको कहते हैं यतीम, father has been died. हाँ जिसके फादर का डेथ हो गया हो, है ना, और वो 15 साल से कम उम्र का हो तब तक यतीम है वो। जैसे ही वो 15 साल क्रॉस करेगा यानी बालिग हो जाएगा, तो वो फिर यतीम नहीं रहेगा, ठीक है। और यतीम की कस्टडी होती है, जैसे कोई आदमी यतीम है, कोई बच्चा यतीम है, तो उसका जो माल उसका बाप छोड़ करके गया है वो उस बच्चे के कस्टडी में नहीं रहेगा, वो माल उसके कस्टोडियन के कस्टडी में रहेगा। जो भी उस बच्चे का गार्जियन होगा वो उस यतीम के माल की देख रेख करेगा, समझ गए। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, 15 साल क्रॉस कर जाएगा, तो फिर उसका गार्जियन यतीम का माल उसको दे देगा, समझ गए। तो ये जो बात हो रही है यतामा अम्वालहुम, तो ये कब की बात हो रही है, जब वो यतीम बच्चा बालिग हो जाए तब उसको उसका माल दे दो, ठीक है। तो जब वो 15 साल क्रॉस कर जाएगा तो क्या वो यतीम रहेगा, बताएं, नहीं सर, सर बालिग हो नहीं जाएगा। रहेगा। बालिग हो जाएगा। तो हाँ, तो जब उसका माल देने की बात हो रही है तो उस वक्त वो यतीम नहीं है ना, यतीम नहीं है। तो लिहाजा पता चला कि यतामा का जो वर्ड है वो अपने रियल मीनिंग में नहीं है, ठीक है जी। तो यतीम बोल करके मुराद क्या दिया गया है, बालिग मुराद दिया गया है, ठीक है ना। तो यतीम क्या था, यतीम पहले था ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे यतीम जो बोला गया तो ये माकाना है, एतिबारू माकान इसको बोलते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, कि उसका एतबार करते हुए जो वो पहले था उसका एतबार करके इसको यतीम का वर्ड यूज कर लिया गया यहाँ पे। हालांकि यतीम से यतीम मुराद नहीं है,
یتیم سے مراد کون ہے؟ کہ وہ بچہ جو پہلے یتیم تھا، ابھی وہ یتیم نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو پہلے یتیم تھا وہ مراد ہے۔ لہٰذا یہ کیا ہے ریلیشن یہاں پہ؟ اعتبارو اعتبار ماں کا ماکان، یہ ریلیشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلو اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کی زبانی ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ کیا فرمایا؟ اگر تم ان لوگوں کو چھوڑ دو گے تو یہ تمہارے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ لوگ پیدا نہیں کریں گے مگر فاجر کافر کو۔ تو یہ لوگ جس کو بھی پیدا کیے، جو مشرک لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی کافر فاجر ہوں گے۔ تو یہ بتائیں کہ جب بچہ ہوتا ہے تو بچہ کیا فاجر کافر ہوتا ہے؟ فاجر کافر کب بنتا ہے انسان؟ بعد میں بنتا ہے۔ بعد میں بنتا ہے نا، جب وہ بڑا ہو جائے گا، جب وہ بالغ ہو جائے گا، پھر وہ اللہ کو نہیں مانے گا، تب کہا جائے گا کہ یہ کافر ہے، فاجر ہے۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہوا ہے تب تک اس کو فاجر کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو یہاں پہ تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، پھر اس کو فاجر کافر کیوں کہہ دیا؟ کیوں کہہ دیا؟ اس لیے کہہ دیا کیونکہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تب وہ کافر فاجر بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو فاجر کافر اپنے ریئل میننگ میں نہیں ہے نا، ریئل میننگ میں یہاں پہ نہیں ہے، مجازی معنی میں ہے نا، کیونکہ یہ تو پیدا بھی نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بچہ بڑا ہو کے فاجر کافر بنے گا اس کی بات کی جا رہی ہے نا، جو ابھی پیدا نہیں ہوا تبھی بول دیا گیا اس کو فاجر کافر۔ تو کیوں اس کو بول دیا گیا فاجر کافر؟ اس لیے کہ وہ بڑا ہو کے یہی بنے گا۔ تو یہاں پہ اعتبار ما یکون ہے، یہ ہے نا، اس کا اعتبار کرتے ہوئے جو وہ بعد میں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو پہلے ہی فاجر کافر کہہ دیا۔ سمجھ گئے نا؟ جی، جیسے آپ لوگ بول دیتے ہیں نا، جیسے ہم لوگ ایم یو میں تھے تو ایم یو میں کسی کا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہوا، اسی وقت سے اس کو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو ابھی وہ تو ڈاکٹر صاحب ہوئے نہیں ہے نا، وہ تو پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوگی، تھیسس سبمیشن ہوگا، تب ڈگری ملے گی پی ایچ ڈی کی، تب وہ ڈاکٹر کہلائیں گے۔ تو ابھی تو وہ ڈاکٹر بنا ہی نہیں ہے، ابھی تو اس کا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہی ہوا ہے، پھر اس کو ڈاکٹر صاحب جو کہنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اعتبار بتائیں، ما یکون اعتبار ما یکون ہوتا ہے۔ تو وہی یہاں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب اس وقت ریئل میننگ میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ابھی ڈاکٹر بنا ہی نہیں ہے نا، تو وہ اعتبار ما یکون ہوتا ہے، وہ مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے اعتبار ما یکون، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اعتبار ما یکون کہتے ہیں۔ تو کتنے ہو گئے یہاں پہ بتائیں؟ سببیہ، مسببیہ، جزیہ، کلیہ، 4، یہ اعتبار ماکان 5، اعتبار ما یکون 6۔ اب آ جائیں 7ویں نمبر پہ۔ قال تعالی فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلیدع نادیہ، وہ اپنی مجلس بلا لیں، سندع الزبانیہ، ہے نا، ہم بھی جہنم کے زبانیہ کس کو کہتے ہیں؟ جہنم کے داروغہ کو۔ داروغہ سمجھتے ہیں نا، دربان، داروغہ، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ تو ہم بھی جہنم کے داروغاؤں کو بلا لیں گے، ہے نا، اور وہ داروغہ ان کو اٹھا اٹھا کے پھینکے گا۔ تو یہاں پہ فلیدع نادیہ، وہ اپنی مجلس بلا لیں، تو کیا مجلس بلائی جاتی ہے؟ مجلس کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ آواز دے کے بلائے اے مجلس ادھر آؤ، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں سر۔ کیا مطلب ہوا پھر اس کا؟ جو مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہے نا، ان کو بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، مجلس کو نہیں بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجلس کیا ہے؟ مجلس حال ہے نا، حال، ٹھیک ہے، سوری، ظرف حال نہیں، مجروف ہے محل سر۔ ہے، یہ ہے نا، محل ہے، ٹھیک ہے، مظروف ہے، محل ہے نا، مظروف بھی جی کہہ سر۔ سکتے ہیں، محل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، محل ہے، یہ جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جگہ بول کر کے مراد کیا لیا گیا؟ ظرف۔ اہل محل کو، جو لوگ وہاں ہوں گے ان کو مراد لیا گیا، ہے نا۔ تو مظروف بول کے ظرف مراد لیا گیا، یا محل بول کر کے حال مراد لیا گیا، ٹھیک ہے، محل بول کے حال مراد دیا گیا، لہٰذا اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ مجاز مرسل محلیہ ہے، کیونکہ محل کا ذکر ہے لہٰذا یہ محلیہ ہے۔ سر بہت کیوس ہو رہا ہے سر، کس کا مال؟
जाहिद अल इस्लाम। जैदुल इस्लाम साहब म्यूट कर ले। देखें आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ बोलना हो या हम कुछ पूछें तब अनम्यूट करें, वरना म्यूट रखा करें, क्योंकि वो बैकग्राउंड नॉइज होता है ना, तो उससे डिस्टर्ब होता है सुनने वालों को भी और पढ़ाने वालों को भी। ठीक है, तो यहाँ पे महल बोल करके हाल मुराद दिया गया, लिहाजा ये महल लिया है ना। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल अबरार लफी नईम। ठीक है, क्या माना हुआ इसका कि जो नेक लोग हैं, अबरार के माने नेक लोग, किस में होंगे? नेमतों के दरमियान में होंगे। ठीक है ना। चले, तो अब ये बताएं, नेमतों के दरमियान में नेक लोग होंगे, तो नेमत जो है, इंसान नेमत में रहता है जी, नेमत में रहता है इंसान। नेमत किसको कहते हैं? नेमत कहते हैं जैसे सेब है, नाशपाती है, नारंगी है, केला है ना, कबाब है, बिरयानी है, ये नेमत है। तो इंसान नेमत में घुसा रहता है, सेब में घुसा रहेगा, बिरयानी के देग में घुसा रहेगा? नहीं बताइए। सर, हाँ, नहीं तो सर। इंसान नेमत में नहीं रहता है, ठीक है, बल्कि नेमत की जगह में रहता है। जहां पे नेमतें हैं वहां पे रहता है। ठीक उसके है, आधार जो है। हाँ, जहाँ पे नेमत रखी गई है, जैसे जहाँ पे सेब है वहां पे रहेगा तो सेब खा लेगा, सेब का बागीचे में रहेगा तो सेब खा लेगा, है ना। इसी तरह कबाब की दुकान में, बिरयानी की दुकान में जाएगा तो बिरयानी खा लेगा। ठीक है, तो वो बिरयानी में नहीं रहता है, बल्कि जहाँ पे वो चीज मौजूद है वहां पे रहता है। ठीक है, तो ये नेमत जो है ये क्या है बताएं? नेमत हाल है ना, ये हाल है। और हाल बोल करके मुराद क्या लिया गया? महल। ठीक है ना, तो हाल बोल करके महल मुराद दिया गया, लिहाजा यहाँ पे हाल का जिक्र है, तो ये कौन सा हो गया? हालिया। हालिया हो गया। समझ गए ना। तो ये होता है मजाजे मुरसल। यहाँ पे भी रिलेशन होता है वर्ड में, और मतलब उसके वर्ड के रियल मीनिंग में और वर्ड के मजाजी मीनिंग में, दोनों में रिलेशन है। लेकिन रिलेशन कैसा है? ये क्वालिटी का रिलेशन नहीं है कि दोनों में कोई क्वालिटी सिमिलर है, ऐसा रिलेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पे अलग अलग चीजों का, है ना, मुशाबिहत के अलावा दूसरी चीजों का रिलेशन है। तो वो 8 चीजें हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ ली। ठीक है, तो ये 8 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। सबबिया होता है, मुसब्बिया होता है, जुज़िया होता है, इतिबार माकान, इतिबार मायकून, महलिया और हालिया। ठीक है, आप इसको याद रखें। तो समझ में आ गया ना मजाज मुरसल? बताइए, बस उसी का कायदा यहाँ पे लिखा हुआ है। अल मजाजुल मुरसल कलीमतुन, ये भी कलमा होता है, ये तरकीब नहीं है। यहाँ पे सारा आपने देखा होगा कि वर्ड में है। ठीक है, तो मजाज मुरसल ऐसा कलिमा है, उस्तुमिलत फी गैरि मानाहल असली, के जो अपने असली माना के अलावा दूसरे मीनिंग में यूज हुआ हो, ली अलाकती गैरिल मुशाबहती, और यहाँ पे जो अलाका होता है वो मुशाबहत के अलावा होता है। अगर मुशाबहत का अलाका होगा तो क्या हो जाएगा? ये इस्तिआरा हो जाएगा। इस्तिआरा हो जाएगा। इस्तिआरा हो जाएगा। ये मुशाबहत के अलावा दूसरा रिलेशन होता है इसमें। मा करीनतिन मानियातिन मिन इरादतिल मानल असली, वहां पे कोई ना कोई ऐसा करीना मौजूद होता है जो रियल मीनिंग को यूज करने से रोकता है कि आप उस वर्ड का रियल मीनिंग नहीं ले सकते। जैसे लफी नाइम है, तो नाइम को आप रियल मीनिंग में नहीं यूज कर सकते। जैसे कि हमने क्या बताया कि इससे बिरयानी में घुसा हुआ नहीं रहता है इंसान, है ना, बल्कि जहाँ पे बिरयानी है वहां पे रहता है, तो आप उसको रियल मीनिंग में ले ही नहीं सकते हैं। ठीक है जी, तो वहां पे करीना हालिया होता है। तो आप बता रहे हैं कि मुशाबहत के अलावा रिलेशन होता है, तो क्या क्या रिलेशन हो सकता है? तो वहां पे सबबिया हो सकता है, मुसब्बिया हो सकता है, जुजिया हो सकता है, कुल्लिया हो सकता है, इतिबार मा कान, इतिबार मा यकून, महलिया और हालिया। इन सब की तारीफ क्या क्या होती है और इनकी मिसालें हमने ऊपर देख ली। ठीक है, चलें, जी सर। बस यही बात थी, हमने पढ़ लिया मजाजे मुरसल। हाँ, अब बचा है क्या? मजाजे अकली। ये देखें, मजाजे अकली ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, अब देखें, आपको मजाजे मुरसल और मजाजे अकली इन दोनों को समझने के लिए थोड़ा थोड़ा सा अपने दिमाग के तारों को और हिलाना पड़ेगा। ठीक है ना। आपने इस्तिआरा और मजाजे मुरसल का डिफरेंशिएट आराम से कर लिया कि वहां पे इस मुशाबहत का रिलेशन है, यहाँ पे मुशाबहत के अलावा का रिलेशन है। मजाजे अकली जो है इसे मजाजे हुक्मी भी कहते हैं, मजाजे हुक्मी भी कहते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है
کہ یہاں پہ جو مجاز ہے وہ ورڈ میں مجاز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ریلیشن کوئی نہیں ہے یہاں پہ، کوئی ریلیشن نہیں، نتھنگ، کوئی ریلیشن نہیں، یہاں پہ نسبت ہے، کیا ہے، اسناد ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اسناد ہے یہاں پہ، سمجھ گئے نا، یہاں پہ کیا اسناد ہے، مجاز عقلی میں کیا ہے، اسناد ہے، یہ ورڈ آپ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی علاقہ نہیں ہے، یہاں پہ اسناد ہے، یہ ورڈ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا تب آپ اس کو سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے، مجاز عقلی میں کیا ہے بتائیے جلدی سے، اسناد ہے. اسناد ہے، اسناد ہے، نسبت ہے، اس کو آپ نسبت بول سکتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے، چلیں بس آپ اتنا یاد رکھیے کہ یہاں پہ اسناد ہے، ٹھیک ہے، اس کی مثال جیسے ہم دیکھ لیں، ایک ہم اب ایگزامپل بتا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ تاج محل کس نے بنایا، بتائیے کس نے بنایا تاج محل، شاہجہان نے. شاہ جہاں نے بنایا، تو کیا شاہ جہاں اس میں مزدور بنا ہوا تھا، کیا کر رہا تھا نہیں شاہ سر. جہاں اس میں؟ نہیں سر. شاہ جہاں اس میں کچھ نہیں تھا، شاہ جہاں صرف آرڈر دے رہا تھا، کام کرنے والے کوئی اور لوگ تھے، تو بنانے والا شاہ جہاں نہیں تھا، اس کو بنانے والے مزدور تھے اس کو، ہے نا، لیکن اس کی نسبت شاہ جہاں کی، اسناد کس کی طرف کر دی گئی، شاہ جہاں کی طرف شاہجہان کر دی گئی، تو یہ جو اسناد ہے یہ اصلی ہے یا مجاز ہے، مجاز. مجاز ہے، یہ اسناد مجاز ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ جو بات ہوگی وہ اسناد کی بات ہوگی، سمجھ گئے، یہاں پہ جو ریلیشن ہوتا ہے، مطلب جو مجازی میننگ میں اور ریئل میننگ میں، تو وہ کیا ہے، اسناد کا ریلیشن ہوتا ہے، مطلب نسبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ نسبت اصلی نہ ہو کر کے نقلی نسبت کر دی جاتی ہے، سمجھ گئے نا، بس یہی ہوتا ہے، جیسے اتنا آپ سمجھ گئے تو اب آپ آسانی سمجھ لیں گے، وَيَمْشِي بِهِ الْعُكَّازُ فِي الدَّيْرِ تَائِبًا، عکاز کے معنی کیا ہوتا ہے، لاٹھی، ٹھیک ہے، یہاں کہہ رہا ہے کہ متنبی نے جب روم کا بادشاہ تھا اس کو سیف الدولہ نے ہرا دیا تھا، تو جب سیف الدولہ نے روم کے بادشاہ کو ہرا دیا تو پھر روم کے بادشاہ کا وصف بیان کر رہا ہے متنبی، ہے نا، اس کے بارے میں بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے کہ روم کے بادشاہ کو لے کر لاٹھی کلیسا کے اندر چلتی ہے، دیر مانے کیا ہوتا ہے، عیسائیوں کا جو عبادت گاہ ہوتی ہے عیسائیوں کی، اس کو کیا کہتے ہیں، چرچ، چرچ ہی کہتے ہیں نا، جی سر. تو دیر مانے وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے روم کے بادشاہ کو لے کر لاٹھی چلتی ہے کس کے اندر، چرچ کے اندر، تائبن، اس حال میں کہ وہ بادشاہ توبہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو بس ہم کو اتنے ہی سے مطلب ہے، یہاں پہ اوکاز جو ہے، تو کیا اوکاز اس کو لے کر کے چل رہا ہے، لاٹھی لے کر چلتی ہے کسی کو، نہیں سر. لاٹھی لے کر کے کسی کو نہیں چلتی ہے نا، بلکہ انسان لاٹھی کے سہارے پر چلتا ہے، تو لاٹھی اس کا سہارا ہے، ٹھیک ہے، جو چلتا کون ہے، لاٹھی والا چلتا ہے، تو یہاں پہ فعل کی نسبت یعنی چلنے کی نسبت فاعل کی طرف نہ کر کے دوسری چیز کی طرف کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، فاعل کون تھا اس کا، فاعل ملک الروم تھا، لیکن فاعل کی طرف نہ کر کے جس چیز کا وہ سہارا لے رہا ہے اس کی طرف کر دی گئی ہے نسبت، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہا جائے گا، سبب فعل، سبب نہیں، یہاں پہ سبب کا لفظ نہیں آئے گا، اسی لیے ہم نے آپ کو بار بار مجاز ریپیٹ کر کے بتایا کہ سبب کا ورڈ نہیں آئے گا، اسناد اسناد کا ورڈ آئے گا، ہے نا، اسناد تو یہاں پہ اسناد الفعل ہے، اسناد الفعل جو ہے وہ مجازی ہے، ٹھیک ہے، مجازی کیا ہے یہاں پہ، اسناد الفعل، سمجھ گئے، یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے، ہاں ٹھیک ہے، فعل کی نسبت دونوں جگہ کس کی طرف کی گئی ہے، سبب کی طرف، تو اسناد الفعل الی السبب، حالانکہ ہونا کس کی طرف چاہیے تھا، اسناد الفعل الی الفاعل ہونا چاہیے تھا، تو فاعل کی طرف نہ کر کے کس کی طرف نسبت کی گئی، سبب کی طرف، ٹھیک ہے، اس کے چلنے کا جو فعل کا جو سبب ہے وہ سبب کون بن رہا ہے، لاٹھی بن رہی ہے، لہذا سبب کی طرف نسبت کر دی گئی، اسی طرح یہاں بھی وہی ہے، بنا عمرو بن العاص مدینۃ الفسطاط، عمرو بن عاص نے فسطاط شہر بنایا، فسطاط ایک شہر تھا جس کو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بسایا تھا، تو یہاں پہ بھی فعل کی نسبت کس کی طرف کی گئی، سبب کی طرف، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے تو نہیں بسایا تھا، مزدوروں نے بنایا تھا شہر کو، ہے نا، لیکن عمرو بن العاص کون تھے، سبب تھے اس کا، تو فعل کی نسبت کس کی طرف کی گئی، سبب کی طرف، ٹھیک ہے، بس ایسے ہی آپ کو سمجھنا ہے، ٹھیک، تو اس کو ہم ڈیٹیل میں کل انشاءاللہ پڑھیں گے، ہے نا، کل سے مراد یہ ہے کہ منڈے کو پڑھیں گے،
ٹھیک ہے. جی سر. ہاں بس اس کے بعد ہاں مجاز عقلی ختم ہو جائے گا، پھر کنایا بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. چلیں ابھی آپ کا کام ہے بھائی، سنڈے کل چھٹی رہے گی آپ کی، تو آپ کا کام ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ریویژن کیجئے. ٹھیک ہے نا، ریویژن کیے بنا کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہوگا. ریویژن کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے.